میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جن نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جن کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جن کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہ شفاعت کریں گے ہماری ضرور، ان کے صدقے سے ہی ختم ہوں گے قصور، وہ ہمارے نبی ہیں ہم ان کے غلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام جب تک یہ دنیا رہے گی، اور اس کے بعد بھی آقا دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، نیا دن رمضان اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے اور عشرہ رحمت رخصت ہونے والا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، رمضان تیزی سے گزر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے رزق دینے والے کو راضی کر پا رہے ہیں یا پھر نہیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں اس کو راضی کر لیں، تاکہ یہ رحمتیں دگنی ہو جائیں۔ بڑا اچھا مہینہ ہے یہ۔ یا پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، خود کو بدلے خدارا، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، اپنے انداز میں وہ انداز پیدا کریں کہ سامنے والا آپ سے بات کرنے پر بالکل ایک وہ ہو کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے اس کی گفتگو سننی ہے۔ اور فیصل، کچھ لوگ اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ دل کرتا ہے انہیں سنتے چلے جائیں، ان کی بات ہو۔ اور جب میں کسی ایسے شخص کو سنتی ہوں جو بہت خوبصورتی سے، یا جس کا انداز بیان بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو ہمارے یقیناً لبوں سے نکلتا ہے یہ کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا رویہ، جن کا بیہیویئر خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ غصہ کیوں رمضان میں اتنا زیادہ لوگوں میں آ جاتا ہے، کیوں پایا جاتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک بہانہ ہے لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات اور جذبات دے کر پیدا کیا ہے۔ یہ جذبات ہی ہیں جن کا اظہار ہمارے رویوں سے ہوتا ہے، کہ جہاں انسان اپنی خوشی پر خوش ہوتا ہے، وہیں اگر کوئی ناپسندیدہ اور اپنی توقعات سے مختلف چیز دیکھ لے تو اس کے اندر غصہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ ایک منفی جذبہ ہے جس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو ہم اکثر دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اپنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسروں کو ہم اتنا نقصان نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے غصہ ضبط کرنے اور جوش و غضب کے وقت انتقام لینے کے بجائے صبر و تحمل، سکون سے رہنے کی تلقین کی ہے۔
یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اسی سے متعلق ہم حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کا سر ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اگر آگ جو ہے اس کو پانی سے بجھائی جاتا ہے. تو جب تم میں سے کوئی بھی شخص غضبناک ہو یعنی کسی بھی شخص پر غصہ ہو یا غصہ طاری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. اور ساتھ ساتھ ہم آج ایک نہیں ایک اور حدیث بھی پیش کریں گے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کا اظہار کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. تو یہ ہم نے 2 احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اور جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ظاہر کیا گیا ہے کہ یقیناً یہ جذبہ بھی ہے اور اس جذبے کو کنٹرول کرنے کا انسان کے پاس اختیار بھی ہے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو قابو کر سکتا ہے یا پھر اس کو بڑھاوا دیتا ہے. تو آج ہمارے اس موضوع پہ جو مہمان ہیں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اسلامک اسکالر ہیں اور سما سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ثروت عسکری صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ آپ سے گفتگو بھی ہم بھرپور کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے جو خوبصورت نعت سنی آج ہم نے کچھ تبدیل کیا ہے تبدیلی جو کہ معاملات چل رہے ہیں تو ہم نے کیا اور آج کیا خوبصورت آغاز ہوا ہے. ہمارے دلشاد علی قدیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دلشاد بھائی اور ماشاءاللہ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو خوش الہانی ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں ہمیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں غصے پہ تو ہم نے ہمارے نفسیات تماظر کریم کو بھی مدعو کیا ہے اور اس کے علاوہ شیف زبیر ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو زبیر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کیا بنائیں گے وہ تو ہم بعد میں پتہ کریں گے لیکن گفتگو کا آغاز کیے دیتے ہیں ہم. ثروت آپا یقیناً جذبات انسان میں پنہاں ہیں. اسے خوشی بھی ہے اسے غم بھی ہوتا ہے اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں اور اسے غصہ بھی آتا ہے وہ سٹریس میں بھی جاتا ہے وہ دباؤ بھی برداشت کرتا ہے. لیکن ہمیں جو سب سے بڑا جو سوال یہ آتا ہے کہ رمضان کریم میں کہ جہاں پہ صبر کی تلقین کا منبع ہے یہ مہینہ اس میں لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی رمضان اس لیے غصہ آ رہا ہے. لوگ بھانت کے وہ کیا رکھتے ہیں اس پہ آرا پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کا صبر جو ہے نا اس ٹائم پر پورا ہو جاتا ہے. صبر ان کا لبریز ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے پھڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. برداشت لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہوتی نہیں ہے. آپ تو سموسے پکوڑوں پہ پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں لوں گا پہلے تم نے کیسے لے لیا. گرمی بھی تو دیکھو نا بھائی آپ غصہ تو آئے گا انسان کو. غلط بات ہوتی ہے تو غلط بات پہ غصہ آتا ہے ویسے تو غصہ نہیں آتا ہے. احساس لوگوں میں ختم ہو گئے. نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر انسان بولتا ہے کہ میں جلدی کر لوں. مین سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر احساس ہونا تو یہ چیزیں نہ ہو. پھڈے اس وجہ سے اور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھوک اور پیاس کی شدت ان کی بہت بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے وہ اصل میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے قسم کے. روزے کا بالکل آخری پہر ہوتا ہے. ہر بندے کو جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی سی بات پہ اتنا بڑے پھڈے ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں سوچ رہا ہے پورا دن صبر کے ساتھ گزارا ہے. یہ آخر کے وہ لمحات ہیں کہ انسان تھوڑی دیر اور صبر کر لے تو کیا جا رہا ہے. میں نے دیکھا اتنی سی بات پہ اتنے بڑے پھڈے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو عقل کرنی چاہیے. کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں کوئی چیز نہیں. عام آدمی آ کے بریک لیتا بولا جگہ دو یہ کرو وہ کرو. یار کہاں سے جگہ دو؟ آگے سے گاڑی ہٹے گی تو تمہیں راستہ دیں گے نا. روزہ ہے کس چیز کے لیے؟ روزہ تو ہر چیز کا ہے. صرف کھانے پینے کا تھوڑی نا ہے. آپ کی ہر چیز کا روزہ ہے. آپ کو اپنے ٹیمپرمنٹ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تو وہ کنٹرول نہیں ہے. یہ لوگوں کی مختلف رائے تھی کہ غصہ کیوں آتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں اور ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تماظر بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. ہمارے نفسیات ہے سو غصے کا جو تعلق ہے وہ یقیناً آپ کی نفسیات سے ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپا پہلے آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو ہم نے لوگوں کی گفتگو سنی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں ان پہ قابو ہم پا سکتے ہیں. ہم اپنے اندر تھوڑا سا صبر تحمل لا سکتے ہیں. جو آپ نے بھی وجوہات سنی کیا یہی وجہ ہوتی ہے غصہ آنے کی یا یہ ایک بہانہ ہے جیسے فیصل نے بھی کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان شب و روز کو ہم سب کے لیے باعث
मग़फ़िरत बना दे, आमीन, बाइस आमीन। बख्शिश बना दे, बाइस फलाह बना दे, बाइस निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मसाइल तो बहुत छोटे छोटे से इन्होंने बताए जिसकी बिना पर बड़े बड़े एक्शंस लिए गए। मैं हैरान होती हूँ उस वक्त कि जब इंसान रोज़े की हालत में जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब किया करता है, जबकि जो कुछ हराम है उसको हम दूर नहीं करते अपने से। यानी खाना और पीना हलाल चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह की रज़ा की खातिर हम उसे बंद कर दिया करते हैं। सहरी के वक्त पर, इफ्तार के वक्त उससे आगाज़ किया करते हैं। लेकिन गुस्सा हराम है, हराम है। गुस्से की हालत पे की जाने वाली बात हराम है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने ऊपर सब्र और ज़ब्त नहीं करते, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। गुस्से को ज़ब्त करने के लिए रमज़ान के दिनों में भी और रमज़ान के अलावा भी सूरह आल इमरान की 134वीं आयत है, वल काज़िमीन वल गैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अगर चलते फिरते इसको पढ़ा जाए तो परवरदिगार आलम अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा फरमाता है। और हमारे सामने तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस कदर नामुवाफिक हालात थे, मगर इसके बावजूद जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत किए तो इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि नाले मुबारक खून से लबरेज हो जाया करते थे। सर पर कभी कूड़ा फेंका जाता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं खाने काबा में, सहने हरम काबा में सरबत सजूद हैं और अतबा और शैबा ने लाकर ऊँट की ओझड़ी रख दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हक में बद्दुआ नहीं करते, बल्कि हाथों को उठा उठा कर दुआ करते हैं, खुदावंद आलम के हुजूर में उज़्र-ख़्वाही करते हैं कि परवरदिगार आलम इनको मालूम ही नहीं है कि मैं तेरा फरस्तादा हूँ। अगर इनको ये मालूम होता तो ये मेरे हक में कभी भी इस तरह से ना करते। तो हमारे सामने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सीरत है। अगर हम उस अजीम सीरत पर अमल करें तो कभी भी इस तरह की सूरत हाल हमारे दरमियान में पेश और आपा ये तो वो क्या कहा जाता है ना कि हर चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग होती है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने, मुसलमान को अल्लाह ताला ने ये महीना इसीलिए बख्शा है, इसीलिए नवाजा है कि वो अपनी बाकी ईमानदार साल की ट्रेनिंग करे, हर मामले में, दीनी मामले में, दुनियावी मामले में अपनी ततहीर करे, अपनी तजदीद करे। लेकिन ये जो मैंने सुना है ना कि ख़ास तौर पे ये जो कराची से ज़्यादातर ये थे कि जी पकौड़ों और समोसों की लाइन में लगे होते हैं, बारी नहीं आ रही होती इसलिए गुस्सा आ जाता है। ये तो बेसिक डिसिप्लिनरी मैनर्स हैं। यही चीज़ समाजुर में आपकी जानिब लेके आना चाहूँगा। ये तो आपने बड़ी खूबसूरती से इसका दीनी पहलू रख दिया। हमारे मुल्क में गाड़ी रेड सिग्नल पे तोड़ने से लेके पकौड़ों की लाइन को तोड़ने तक वो तो लाइन एक तो होती भी नहीं और अगर होती तो उसको भी तोड़ दिया जाता है। वो लाइन नहीं, वो तो जत्था होता है। ठीक है, तो हमने अपने गुस्से को बजाय काबू करने के उसको चैनलाइज कर दिया है बहानेबाजी में। तो मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे रोज़े रमज़ान में जहाँ पे हम अपनी बहुत ज़्यादा खुद की परवरिश कर सकते हैं कि हाउ टू हैंडल आवरसेल्व्स, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, हम किस तरीके से अपना जो हमारे ऊपर दबाव होता है उसको हम काबू पा सकते हैं। हमने गुस्से को इक्विवेलेंट कर दिया रोज़ा रखने के। ये क्या माइंड साइकी है? अच्छा, कुछ मुझे सोशो कल्चरल इश्यूज भी लगते हैं कि हमारे कल्चर में गुस्से आने को जो है वो अच्छा समझा जाता है। लोग कहते हैं इससे बड़ा गुस्सा आता है, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी ट्रबल है हमारी सोसाइटी के अंदर। जबकि आप वेस्ट में देखें तो उन्होंने उसको टैबू किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये बच्चा एग्रेसिव है, स्कूल में ही वो पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं बच्चा एग्रेसिव है और आप इसकी ट्रेनिंग करें, वरना इसको हम ट्रेनिंग इसकी करेंगे, हम इसे एंगर मैनेजमेंट कराएंगे और साइकोलॉजिस्ट से एंगर मैनेजमेंट कराएंगे। बट पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा उल्टा घर में कहा जाता है तुम पिट के क्यों आए, तुम जाओ पीट के आओ। ट्रू, ऐसा ही है। तो एग्रेशन को हमारे मुआशरे के अंदर अप्रिशिएट किया जाता है। गुस्सा आना तो एक नेचुरल इमोशन है कि किसी को गुस्सा आ गया, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं और वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली कोई साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए या यू नीड टू मैनेज इट, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। सही है, ठीक है। यानी वही बात है ना फैसल कि जैसे वो कहते हैं ना, ये अप्रिशिएट करना गलत है। आपा
کیوں ہماری زندگیاں اتنی بے ترتیب سی ہو گئی ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ہمارا دین ہے، ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ عملاً ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عمل بھی کیا اور ہمارے لیے راہیں کھولی، ہدایت کی، رحمتوں کی، لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں بے ترتیب سی ہیں. ہم شاید جلد بازی میں بہت ہیں، نہ جانے کس چیز کی جلدی ہے، یا پتہ نہیں ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں. دیکھیں ہماری زندگیاں بے ترتیب اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے، اور نظم و ضبط کے لیے اپنی زندگی کو اس طریقے پہ ڈھالنا ہوگا، اس سانچے میں ڈالنا ہوگا جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا. میرے ذہن میں اس وقت ایک واقعہ آ رہا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اشراف عرب کا دسترخوان تھا، معززین عرب موجود تھے اور دسترخوان پر کھانا چنا جا رہا تھا. اب ان کے ایک غلام نے امام کے قریب سے ایک ایسا بڑا شوربے کا پیالہ جو کہ شوربے سے بھرا ہوا تھا رکھنا چاہا دسترخوان پر. اب جب امام کے قریب سے رکھنا چاہا تو روبے امامت سے اس کے ہاتھ تھرا گئے اور وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑا. اب اس میں شوربہ کثیر مقدار میں تھا تو وہ امام کے فرق مبارک پر بھی آیا، ان کے لباس پر بھی آیا، دسترخوان پر بھی آیا. تو ایک نگاہ اٹھا کر انہوں نے دیکھا، اچھا یہ بھی در رسالت پر پلا بڑا غلام تھا. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. اس نے مگر آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین. غلام نے آیت کا آخری حصہ پڑھا اور امام نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. تو اگر ہماری زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ ہم قرآن کی آیات پر عمل کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، ہم ائمہ طاہرین کی سیرت پہ عمل کریں، تو کبھی ہماری زندگی میں ایسے مسائل ہی نہیں آئیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بنا پر، اور جیسا میری بہن نے کہا کہ ہمارے یہاں غصے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر غصے کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے انسان کے اندر سے تو وہ بزدل بن جاتا ہے. تو اس کے اندر شجاعت رہنے کے لیے غصہ ہونا چاہیے، لیکن اس غصے کا اظہار کہاں پر ہونا چاہیے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ پکوڑوں اور سموسوں کی لائن یا آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو آپ فوراً وہ اتر کے، اور جو ایک وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہارش ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح ہم بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں. آپا آگے رمضان جیسے سے اینڈ کے دن آتے ہیں، رمضان میں بازاروں میں شدید رش ہو جاتا ہے. عجب بہنگم پنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ تمازن نے بھی ویسٹرن کلچر کا ذکر کیا، سکھایا ہمیں گیا، ہماری امت کے لیے یہ چیزیں لائی گئیں، ہدایت ہمیں دی گئی، کتاب ہمارے لیے اتری، اس کتاب پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بتا دیا گیا. لیکن ہم نے صرف اس کو پڑھنے کی حد تک، بلکہ میں تو کہوں گا رٹا لگانے کی حد تک صرف محدود کر دیا ہے. ایک واقعہ جو زبان زد و عام خاص ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں گلی سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے ان پہ کوڑا پھینک دیا. اب یہ بچے کو معلوم ہے، لیکن کیا صرف یہ معلوم کر لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، اس پہ عمل آج تک نہیں کروایا. مطلب کہ ایسی بڑی ہستی کہ روز محشر جن کے توسط سے تمام عالم اسلام، تمام عالم انسان کی مغفرت ہونے جا رہی ہے، اس پہ کوئی کوڑا پھینک دے اور آگے سے اف تک نہ کریں، بلکہ سونے پہ سہاگا، اصل تو سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ جا کے اس کی تیمارداری کریں. ہم اپنی گلیوں میں دیکھیں آپا، آج کل جو عدم برداشت کا رویہ ہے، کوئی گاڑی کہیں اور کھڑی کر دیتا ہے کسی کی جگہ پہ. یہاں اس حد تک ہم نے خود یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس حد تک لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ گولیاں چل جاتی ہیں. یہ معاملات آ چکے ہیں. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو مہک اسلم جو ہے وہ آپ کو کچن کی جانب بھی لے کے جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ بھی پیش کریں گے. لیکن ابھی ایک بریک لیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक। नया दिन रमज़ान स्पेशल हमारी ट्रांसमिशन जारी है और हम बात कर रहे हैं कि गुस्सा, और गुस्सा आता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या कोई हल है कि हम गुस्से पर काबू पा सकें। हल तो हमारे सामने बहुत मौजूद है फैसल, लेकिन सवाल अगेन वो ये कि क्या हम इन हल पर या इस तरह की मिसालों पर अमल करना चाहते हैं या नहीं। खातीन को भी रमज़ान में गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि वो किचन में रहती है। ये भी एक तरीके। मैं तो आप अब फिर जाएं। हाँ बिल्कुल, मैं किचन का रुख करती हूँ और मैं जाती हूँ किचन में। और आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है ना, ये आज हम आपको बताएंगे। बड़ी ज़बरदस्ती एक डिश बनने जा रही है जिसको आप इफ्तारी में, सहरी में और बड़ा मज़ेदार तरीके से ना आप जो है वो खा सकते हैं, पका सकते हैं। शेफ जुबैर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या बनने जा रहा है आज इंग्रेडिएंट्स देख के वैसे चिकन है तो मुझे लग रहा है कुछ चिकन का बनेगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स देख के मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या बनने वाला है। मैं एक्चुअली चिकन मखनी कढ़ाई बना रहा हूँ। चिकन मखनी कढ़ाई, बस ये इफ्तार या सहरी में आप बस खा सकते हैं और अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी शेयर बिल्कुल मैं इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1.5 kg की करीब जो है वो चिकन है। और दरमियानी साइज़ की जो आपने कटवा के वो जो है आप वॉश करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ मेरे पास है टमाटर। मैंने टमाटर को अच्छी तरह से स्टीम कर लिया। स्टीम करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, कितने टमाटर आप? ये तकरीबन है 7 से 8 मीडियम साइज़ के। 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर। और उसके साथ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और चूंकि ये मखनी कढ़ाई है तो साथ साथ मैं मक्खन भी यूज़ कर रहा हूँ। दही है मेरे पास। ठीक है, ये तकरीबन है 100 ग्राम के करीब। और साथ साथ जो है मैं स्पाइसेस मेंशन कर देता हूँ आपको कि मेरे पास यहाँ पर है रेड चिली पाउडर कुटा हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये है वाइट पेपर जो कि इजीली मार्केट में पाउडर है। ये भी पाउडर है। ठीक है, ये जीरा पाउडर, ये मैंने हल्का सा भून लिया है इसको। अच्छा, भून लिया है? जी, भूनने के बाद मैंने हल्का सा उसको जो है वो ग्राइंड करके। ठीक है, ये मेरे पास धनिया पाउडर है। सही है। और ये कढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्या? फ्रेश क्रीम। डेफिनेटली इसके बगैर तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, मुझे लग रहा था मायो। नहीं, मायो नहीं है, ये फ्रेश क्रीम है। ठीक है। अच्छा, ये है काली मिर्च और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें ओरिगानो, इटालियन हर्ब होता है, वो मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। और ये अदरक है। एक्चुअली मैं जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल नहीं करता। मैं थोड़ा सा जो है वो फ्रेश अदरक जो है क्या वजह ताकि जो खवातीन देख रही उन्हें पता तो चले ना। एक बहुत अच्छा अरोमा आता है। अच्छा, फ्रेशनेस, क्योंकि हम जो पीस के रखते हैं ना वो बात नहीं रहती लहसुन अदरक के पेस्ट में। ठीक है, वो इतना मजेदार सा एहसास आता है। बिल्कुल। अच्छा, धनिया भी है और मोटी मिर्चें कढ़ाई वाली जो कि नॉर्मली हर कढ़ाई के अंदर यूज होती है। सही है। तो ये हमारे पास 1.5 kg चिकन है और ये एक खास कट में नहीं है, आप कोई भी चिकन बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल दरमियाने हो ताकि कढ़ाई आपकी जो इजीली बन सके। सही है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन में जो हमारे पास मौजूद हैं चीजें, उनसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये चिकन मखनी कढ़ाई और डालडा के ऑयल में जो है ये बनेगा। डालडा कुकिंग ऑयल है और डालडा बनास्पति भी है और इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल भी है। तो हेल्दी और अपने आप को फिट रखने के लिए डालडा कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। और जब आपके किचन में ऐसा ऑयल हो जो कि आपको हेल्दी रख सके, फिट रख सके, तो दिल की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सके। इसके साथ ही साथ कोको कोला भी मौजूद है। और जब चिकन मखनी कढ़ाई हो तो साथ कोको कोला ठंडी ठार अगर ना हो तो थोड़ी सी कहीं कमी रह जाती है। ये चिकन हमने जो है पैन में डाल दिया, ऑयल में शामिल कर दिया। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है फ्रेश अदरक शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। जो कि मैंने खुद बारीक चॉप करके रखा हुआ है। कोशिश ये करें कि जब भी कढ़ाई बनाए तो फ्रेश ही अदरक या फिर लहसुन डालें तो उससे ज़्यादा एक अच्छा अरोमा। अच्छा, इसमें लहसुन नहीं आपके पास? लहसुन मैं नहीं बिल्कुल शामिल करता। वो करता हूँ कुछ स्पेसिफिक कढ़ाई है, जैसे वाइट कढ़ाई है। वैसे होता है इसमें? बिल्कुल होता है। अच्छा, लेकिन आप नहीं कर रहे? मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं मखनी कढ़ाई में नहीं करता। सही है, ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने तकरीबन डालडा कुकिंग ऑयल जो है हाफ कप के करीब इसमें शामिल किया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। चिकन का अपना जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा जो है इसी दरमियान में यहाँ पे शामिल करूँगा सॉल्ट। ये हस्बे जायका हो सकता है? ये हस्बे जायका, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। आप अपने हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को लाइट सॉल्ट की आदत होती है, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा करारा सा नमक जो है। मेरी अम्मा कहती है ना, मेरी अम्मा कहती हैं, तो वो कहती हैं कि जी करारा नमक होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने हाफ टी स्पून के करीब जो है शामिल किया है। अच्छा, नमक मैं पहले इसलिए शामिल कर लेता हूँ, चिकन जो है वो एक तो अच्छा सा ब्राउन हो जाता है। ओके। और एक जो पिंकिश कलर होता है, जो कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और नमक वैसे आप अगर एतदाल से इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है, तो प्लीज़ नमक इस्तेमाल करते हैं ना, हाथ को थोड़ा सा खींच के रखें। इवन मुझे तो ये लगता है ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें वैसे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे
کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ جو اچھی والی مسالوں والی چیزیں نا وہ زیادہ کھائی جاتی ہے. جو ڈائٹ کانشیس ہے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پنک سالٹ آتا ہے ہب سالٹ کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے, مختلف برانڈس کے مل جاتے ہیں, وہ آپ استعمال کرنے کھانے میں, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ زیادہ اچھے رہیں گے. ویسے تو یہ میں نے چکن اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے. اچھا فرائی کرنے کے بعد اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ چکن کا کلر چینج ہو جائے تو پھر میں یہاں پہ شامل کروں گا ٹماٹر, جو کہ میں نے 7 سے 8 ٹماٹر لیے میں اور ان کو آپ نے اسٹیم کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا. چلے جی, جب ہمارا چکن فرائی ہو جائے گا تب ہم دیکھیں گے کہ مزید شیف زبیر جو ہے وہ کیا ایڈ کریں گے. ابھی فیصل کی طرف چلتے ہیں, اور فیصل ہمارا جیسے کہ ٹاپک بھی چل رہا ہے غصہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کھانا ٹائم پہ نہ ملے تو شوہروں کو غصہ آ جاتا ہے. آپ کا ایسا ہوتا ہے نا؟ میرے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا تو انہیں غصہ آ جاتا ہے. یہاں پہ بھی شوہروں کو کہیں کہ صبر رکھ لیں. تھوڑا سا اس پہ میں ایڈ کر دوں کہ مہک کے ساتھ ایشو ہے کہ یہ نہیں خود بناتی, آپ یہ بولیں کہ اگر آرڈر کرنے میں دیر ہو جاتی ہے تو غصہ آتا ہے, یہ آپ کلیئر کر دیں. آپ اس پہ آپ کا کامنٹ کیجیے. کھانا ٹائم پہ بھی نہ ملے اور اگر کھانا اچھا بھی نہ بناؤ تو یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ کھانا اچھا بھی بنا ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے زبیر بہت اچھا کھانا بنائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو کس بات پہ غصہ کرنا ہے, کس بات پہ غصہ نہیں کرنا ہے. اگر ہم اس بات کو اگر سمجھ سکتے ہوں تو ہمارے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں. اچھا, جو بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا عملی ہمیں بتایا گیا لیکن اس کو ہم پریکٹیکلی نہیں کرتے. اب محلے میں اس لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ ایک جگہ ہم گاڑی کھڑی کر دیں. ہم نے تو 9 کلاس میں وہ نظم پڑھی تھی, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو پھر جب اتنی زیادہ ہمارے سامنے تعلیمات ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ان پہ عمل کرنے سے روکتی ہے؟ کیا ہمارا وہ سوشل بیہیویئر ہے, یا ہمیں اپنا آپ چھوٹا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں اپنی گاڑی کسی اور کو لگانے دیں, چلے جی آپ لگا دیں, یا پھر اگر کہیں سڑک پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ اتر کے بولیں چلے یار رفع دفع معاملہ کریں. کیا ہمیں اپنا آپ کو چھوٹا پن ہونا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا, اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے ابھی اس مسدس کا تذکرہ کیا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, تو یہ ہر دور اور ہر زمانے میں تھا. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے تو سرکار نے ایک فکری انقلاب پیدا کیا. دیکھیں ایک انقلاب وہ ہوتا ہے جو کہ خون کا نذرانہ مانگتا ہے. انقلاب کے راستے میں ہمیشہ سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں. انقلاب کے راستے میں خون کی ندیاں بہتی ہیں, کہکشائیں نہیں سجتی. لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے آئے اور اعلان کیا کہ آج جو اپنے گھر میں بھی دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے, جو خانہ کعبہ میں قدم رکھ لے اس کے لیے بھی امان ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تعلیمات کو میں نے اور آپ نے دل سے اپنایا ہوتا تو آج یہ حالات نظر نہیں آتے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک وہ بھی ہمارے ساتھ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبح قیامت تک ان کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. اب مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی, کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس ایک ریفریشر کورس کے طور پر موجود ہے. جس طریقے سے ہم 11 مہینے میں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں تو ایک مہینہ پروردگار عالم ہمیں ایسا دیتا ہے کہ جس ماہ مبارک میں ہم اپنی بہت ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یاد کرتے ہیں بلکہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اب اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے شیطان کو شکست دینی ہے. اگر ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمت اور مغفرت اور بخشش ہمارا انتظار کر رہی ہے. ابھی ماہ رمضان المبارک کے ختم کے قریب جائے گا, تو جب ماہ رمضان المبارک ختم ہوا کرتا تھا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے, اور جو کچھ بھی ان سے پورے ماہ رمضان المبارک میں خطا قصور غلطی سرزد ہوا کرتی تھی, کبھی آپ سرزنش نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کو ایک رجسٹر میں لکھ لیا کرتے تھے. اب جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے تو آپ نے اس رجسٹر کو ہاتھ میں اٹھایا اور تمام غلاموں اور کنیزوں کو بلایا اور سب کو یاد دلایا, کہا کہ دیکھو فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا, فلاں موقع تھا, تم نے یہ غلطی کی تھی, میں نے تمہیں سرزنش کی,
وہ کہتے تھے نہیں فرزند رسول آپ نے سرزنش نہیں کی. اور اس کے بعد جب ایک ایک سے گواہی لے لیتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے پروردگار عالم جس طرح میں نے ان کے قصور سے قطع نظر کیا ہے بالکل ویسے ہی تو بھی روز قیامت میری غلطیوں کو معاف فرما دینا. وہ امام معصوم تھے, ان سے کسی قسم کی خطا قصور غلطی کا کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی امکان ہی نہیں ہے, لیکن یہ مجھے اور آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے یہ ایک عمل دہرایا گیا. بہت زبردست خوبصورت بات کی. تناظر میں آپ سے یقیناً اس کے سائیکالوجیکل امپیکٹس بھی پوچھوں گا, اور یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ اینگر مینجمنٹ کیا یہ صرف تھیوری ہی ہے یا پھر کس طریقے سے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے. لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو گفتگو بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مہک جو ہیں وہ اس وقت جٹی ہوئی ہیں دیکھنے میں کہ زبیر کیا بنا رہے ہیں. تو ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے. سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کے سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. کبھی چون کی گلی میں قیام ہو جائے. سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے. یہ دعا ہے کہ سلام کے لیے ہر کوئی حاضر ہو
اور دعا سے بڑھ کے یہ التجا ہے, یہ درخواست ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. وہاں پر عالم دین آئے تھے اسپیچ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں روپیے پیسے سے کوئی نہیں آتا, بلاوے سے آتا ہے. وہ مہمان ہے اور انہوں نے بلایا ہے تو آپ آئے ہیں نا. تو یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کہ بڑے بڑے روپیے پیسے والے پڑے ہوئے ہیں, نہیں ہوتے, نصیب نہیں نصیب ہوتا. بہت خوبصورت بات. اور اس سے پہلے بریک پہ جانے سے قبل جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس ماہ مبارک میں ہم اپنی تطہیر کریں اور ہم اپنے اندر کی جو نجاستیں ہیں, جو ہماری عادات میں ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم شفاف کر سکتے ہیں. آج غصے کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. کئی احادیث ہیں اس پہ, تو ہم نے آپ سے شیئر بھی کیے ہیں. تماظر سے ہم بات کرتے ہیں. تماظر, اب ایک میں چاہوں گا آپ سے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ اینگر مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا, یہ کیا صرف یہ ایک اصطلاح ہے, از اٹ اونلی اے ٹرمینالوجی, یا پھر واقعی اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اچھی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس اگر ویسا کوئی کیس آتا ہے تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ؟ نہیں, آف کورس اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے فار ریج اینڈ اگریسو بیہیویئر. اینگر کے پیچھے دیکھیں, اینگر تو ایک ایموشن ہے, اور اس کو DSM-5 جو مینیول ہے ہمارا سائیکالوجی کا, اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو ہم یہ کریں کہ اس کو بہت غصہ آتا ہے تو یہ اسے یہ بیماری ہے. بیماریاں وہی ہیں, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, گریف ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی لوڈ ون کو لوز کیا, PTSD ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ٹراما سے گزرا ہے. تو یہ روٹ کازز ہو سکتی ہیں اینگر کی, کہ ان کی وجہ سے کسی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو یہ ٹریٹ ہو سکتی ہیں یہ روٹ کازز. سو فرسٹ آف آل ان روٹ کازز کو نکالنا, انہیں جانچ کرنی اور ان کو ٹریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی یہ اینگر مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بہت چھوٹے لیول سے, یعنی کہ بچوں سے ہم انٹرونشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں. بریدنگ ایکسرسائزز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ ان کنٹرول رہتا ہے. تو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو ان جنرل غصہ کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بریدنگ ایکسرسائزز اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کو اس لیے غصہ آتا ہو کہ وہ تھوڑے اسٹریسڈ ہو, عید آ رہی ہے, بچوں کو نئے چیزیں دلانی ہے. اٹ از اے پاسبلٹی کہ یہ سب اسٹریس ایکیومولیٹ ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے وہ غصہ کھا رہے ہوں. تو بریدنگ ایکسرسائزز اس سب میں ہیلپ کرے گا, اور فزیولوجیکلی آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا, ہارٹ ریٹ بھی کنٹرول رہے گا. اس کے علاوہ ویژولائزیشن کی کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جیسے آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پر آپ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آنکھیں بند کریں, ویژولائز کریں کہ سامنے پہاڑ ہیں اور برف ہے, یا جو بھی آپ کو جو اچھا لگے. یہ مہک نے یہ بات سنی نہیں, ورنہ یہ فوراً مجھ پہ طنز کر دی تھی. مہک, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ یہ ویژولائز کریں کہ آپ اس وقت ایک اچھی سرسبز جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پہاڑ ہے, برف ہے. اور مہک نے اس پہ مجھ پہ طنز کرنا تھا کہ آپ کو ویژولائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ جاتے رہتے ہیں نا, اور وہیں رہتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور آپ رہتے بھی. اچھا, میں نے غصہ اسی لیے اپنا کنٹرول کرنا سیکھ لیا کہ میں جب ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں میں اپنے آپ کو وہاں چھوڑا تھا. بڑی اچھی بات ہے. اچھا تمازن, میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو غصے کا عادی بنا, میں یہی پوچھنا ہے. بالکل. اب اگر ایک چھوٹا سا بھی بچہ 2-3 months کا, جیسے میں اگر اپنے بیٹے کی مثال لوں, تو اس کو غصہ بہت آتا ہے, اور میری اماں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو اس کو غصہ آ رہا ہے, فوراً سے اس کے لیے فیڈر بنا دو, اس کو غصہ آ رہا ہے فوراً سے اس کا یہ کام کر دو. تو پہلے آپ نے کہا کہ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جیسے ہمارے گھر کے بڑے وہ کہتے ہیں باپ کو غصہ آتا ہے نا, اس لیے بیٹے کو بھی آتا ہے اور اس کو یہ رہے گا. میں چاہوں گی کہ اس چیز پہ بھی آپ بات کریں. دوسرا, ہمارے جو بچوں کا براٹ اپ اور گرومنگ ہے, اس میں اگر پیرنٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اس لیول پر لا کے ٹریٹ کرے کہ بیٹا آپ نے غصہ نہیں کرنا, جو بات آپ چیخ کے چلا کے غصے سے یہ چیز پھینک کے کر رہے ہیں وہ آپ پیار سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کوپنگ سٹائلز ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پیار سے کر سکتے ہیں, یہ کوپنگ میکینزم ہے کہ آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ کوپنگ میکینزم ہے. تو فرسٹ آف آل پہلے تو والدین کو خود کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچہ تو وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے, وہی عمل کرے گا, تو اس عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے والدین کو فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, ہم بچوں کو کوپنگ میکینزم سکھا سکتے ہیں, جیسے کہ غصے کو چینلائز کر سکتے ہیں ہیلدیئر وے میں. ایکسرسائز دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو لکھیں, اور لکھیں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو رائٹ اٹ ڈاؤن, 4 پیجز لکھیں, 5 پیجز لکھیں, اس کو چینلائز کریں, اور والدین اسے کہیں کہ چلو لکھ کے لاؤ اور لاؤ میں پڑھوں گی.
اور اس کے بعد آپ ان سے کہیں کہ اچھا چلو میں نے پڑھ لیا, مجھے سمجھ آ گئی کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا تھا, ٹھیک ہے اب ہم اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں. صحیح ہے. تو جو غصے کی ریزن ہے اس کا سولوشن نکالی, تو بچہ بھی جو ہے وہ غصہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے ایموشنز جو ہیں وہ چینلائز ہو رہے ہیں ہیلدی وے میں, اینڈ انسٹیڈ آف ایک انہیلدی وے کے اندر. لیکن یہ کہ وائلنس اور ایگریشن جو ہے وہ اپریشیٹ ظاہر ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو ہمیں دین اگین یہی بریدنگ ایکسرسائزز, ویژوائزیشن, کمیونیکیشن اسٹائل. میں اسی سے پھر اگلا سوال بھی جوڑوں, یہ غصہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں, اس پہ تو آپ ضرور روشنی ڈالیے گا. لیکن ایک تو آپ نے بتایا کہ بچوں کو اگر غصہ آتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ ان پر غصہ جب کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں باہر کے معاشروں میں کہ جی آپ بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ وہ اٹھا کے کال کر دیتے ہیں اور پولیس آ کے لے آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ بھی تو حل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھیں کہ اگر ان کو کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا تو ہم ان پہ تشدد, اور میں یہ لفظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کہ واقعی تشدد کیا جاتا ہے. وہ پھول سے گال والے بچے, معصوم سی چال والے بچے, ان کو اگر باپ کا یا ماں کا ایک بھاری ہاتھ پڑ جاتا ہے, وہ صرف اس وقت کی ان کی وقتی چوٹ نہیں ہوتی, وہ جو اندرونی چوٹ لگتی ہے, وہ جو اندرونی چوٹ لگتی ہے وہ کتنی زیادہ وہ ہوتی ہے. تو مجھے پلیز تماظر ٹیک می تھرو اٹ کہ بچوں کے ساتھ جو ہم رویہ اس طرح کا رکھتے ہیں, تو غصہ ہے اپنے آپ تک رکھیے, ان کو کیوں آپ وہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ نہیں ڈیفینیٹلی اگر اتنا اگریسو بیہیویئر ہے پیرنٹس کا تو وہ بہت ہی خطرناک ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور اس کے لیے دے شوڈ سیک سائیکولوجیکل ہیلپ. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی روٹ کاز تک جانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ والدین ایسا کیوں, کیا بہت اسٹریس ہے لائف کے اندر, کیا کوئی گریف ہے, کیا کوئی ٹراما گزرا ہے. جیسے کچھ فوجیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو جنگوں سے آتے ہیں تو ان کو ٹراما انہوں نے بہت دیکھا ہوتا ہے, وہ اکثر گھر میں جو ہے وہ وائلنس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آئیڈینٹیفائی بہت کرنا ضروری ہے. اس طرح روٹ کاز تک جانا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ دین اگین کمیونیکیشن سٹائل ڈیولپ کرنا ضروری ہے. کمیونیکیشن سٹائل میں یہ کہ بعض لوگ غصہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں اور وہ پھر جھگڑا بچوں پہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن سٹائلز لرن بھی کر سکتے ہیں آپ, سائیکالوجسٹ سے بھی لرن کر سکتے ہیں. دیر آر بکس دیر جو آپ ریڈ کر کے لرن کر سکتے ہیں, جس کے اندر یہ کہ فار ایگزامپل اگر دونوں میاں بیوی کی رات میں آرگیومنٹ ہو رہا ہے, اس لیے کیونکہ تھکے ہارے آئے ہیں, دونوں کام سے آئے ہیں, اب رات میں آرگیومنٹ ہو رہا ہے, تو رات میں بات نہ کریں, صبح بات کریں اس چیز پہ. دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات غصہ صرف اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا اگلا آپ کو, تو اس کے لیے جو ہے وہ جو کمیونیکیشن سٹائل ہے وہ ہیلدیئر ہونا چاہیے, کہ نیگوشیبل ہونا چاہیے. اس کے اندر امپیتھی اور کمپیشن ہم زیادہ ڈیولپ کراتے ہیں, کہ اگلے سے کہتے ہیں کہ اگر بیوی آپ کی کمپلین, اچھا آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ آپ کی بیگم آپ سے کمپلین کر رہی ہے, تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں جب وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ گھر ٹائم پہ نہیں آتے, تو اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ بچوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. تو جو پیچھے کا تھاٹ پروسیس ہے وہ اتنا نیگیٹو نہیں ہے, جو کہ حالانکہ اس کا ریاکشن بہت ہی نیگیٹو ہے یا نیگنگ ہے. تو اگر ہم اس طرح تھاٹ پروسیس ڈیولپ کراتے ہیں, اس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ بیک گراؤنڈ کو ضرور دیکھیں, جی لیکن بیک گراؤنڈ جو ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم صرف یا تو ہاتھ اٹھانے پہ زور دیتے ہیں یا چیخنے چلانے پہ زور دیتے ہیں. ایک سوال ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آپس سے وہ میں سوال ضرور کروں گی. بریک پر جاتے ہیں, اور ہماری جو یہ چکن مکھنی کڑھائی کافی تیار ہو گئی ہے, تو بریک سے جب واپس آئیں گے دیکھیں گے مزید کیا اس میں ایڈ ہوا ہے. لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. چلیں جی, ویلکم بیک. اب ہم دوبارہ سے کچن میں موجود ہیں, اور کچن میں اب آپا بھی موجود ہے, دیکھنے آئی ہیں بچے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں. آپا, ہم غصے پہ بات کر رہے تھے نا کہ غصہ کیوں آتا ہے اور غصہ نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ عموماً گھروں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں پر آپ غصہ زیادہ کرتے ہیں. ایک مثال میں دوں گی, یہ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ شوہر اگر بیوی پہ غصہ کر کے دفتر چلا گیا
اور بیوی اپنے ماتحت یعنی جو گھر میں ماسی آ رہی ہے وہ غصہ اس پہ نکال دیتی ہے کہ شوہر نے اس پہ کیا اور بیوی پھر اس پہ غصہ نکال دیتی ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں, ان کو پیار محبت سے رکھنا, ان کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور چیخنے چلانے سے کیا ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا بہت بڑی توپ ہیں کوئی؟ نہیں دیکھیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہی نہیں ہے, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو نازک آبگینوں سے تعبیر کرتے ہیں. تو گھر کے مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نازک آبگینے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ زور سے چیخیں چلائیں ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. بالکل اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ دو چیزوں کا, ایک چیز کا تو تعلق زبیر سے ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر شادی کے بعد عورت مرد کی نیند کا خیال رکھے اور اس کی بھوک کا خیال رکھے تو کبھی بھی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یقیناً مرد حضرات بھی. ویسے میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ ابھی جیسا کہ ہماری بہن نے بھی بات کی کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں, میں بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی مرد اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کی تضحیق کر رہا ہے تو وہ یقیناً اپنے بیٹوں کو پریکٹیکلی وہ تربیت کر رہا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ یہی کرنا. اور یہ دکھتا ہے معاشرے میں, دکھتا ہے کہ بھئی ان کے باپ بھی ایسے ہی تھے, ان کی اماں بھی ایسے ہی تھیں. تو جو بڑے کرتے ہیں وہ بھی بچوں کے اندر آتا ہے, کیونکہ بچے وہی دیکھتے ہی دیکھتے پل بڑھ کے جوان ہوئے نا. تو اب ان کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو اسلام سے قریب کیجئے, اسلام کی اچھی تعلیمات, اعلیٰ تعلیمات, بہترین عمدہ تعلیمات ان کو بتائیے, سنائیے, اور ایک مثال قائم کیجئے. مثال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھے سے رہوں, آپ میرے ساتھ اچھے سے رہیں, ہم اپنے گھر میں اچھے سے رہیں. تو پھر اگر اچھائی کی ابتدا ہم اپنے آپ سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ارد گرد معاشرہ سنورتا چلا جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ لاسٹ میں ایک اور سوال کہ رمضان میں اسپیشلی ہم اپنے آپ کو مزید کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے رمضان آنے سے پہلے ہم تہیہ کرتے ہیں یہی کام ہم نے نہیں کرنے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا, میں نے غصہ کم کرنا ہے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. تھرو آؤٹ رمضان کس طرح ہم اس چیز پہ قابو پا سکتے ہیں, ایون اس کے بعد بھی اگر یہ پریکٹس جاری رہے؟ صرف ماہ رمضان مبارک کی بات نہیں ہے, بلکہ رجب کے مہینے سے ہی ہم اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, ماہ شعبان میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے, ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے. تو جو ماہ رجب میں اپنے اعمال کے بیج بوتا ہے اور ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرتا ہے, تو اب وہ ماہ رمضان میں یہ بہترین فصل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے جو رحمت اور مغفرت کی فصل ہے, بخشش کی فصل ہے. تو آپ تزکیہ نفس کے پروسیس میں ماہ رجب سے شامل ہیں. آپ اپنی اصلاح کیجئے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے اور اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. میں اپنی ذاتی طور پر اپنے ایک معاشرے کی حیثیت رکھتی ہوں, ایک سوسائٹی کی. اگر میں اپنے آپ کو سدھار لوں تو میرے ارد گرد کا ماحول صحیح ہو جائے گا, اور پھر ایک گھر صحیح ہوگا تو اس طرح مزید گھر ٹھیک ہوتے. وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں نا, چین آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پورے گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کہ چیزوں کو ترتیب سے لے کے چلنا چاہتا ہے, جس میں نظم و ضبط کے بارے میں تھوڑی سی اس کو عقل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو, اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے تو جو اس کے ماتحت لوگ ہوں گے, جو اس سے جڑے لوگ ہوں گے, وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی, اور انتہا کا یہ امپورٹنٹ ٹاپک کہ غصے پہ قابو کیسے کرنا ہے. اور فیصل, جیسے کہ ہم بات بھی کریں نا کہ اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہے کہ کچھ لوگ غصے میں اتنے سائیکی ہو جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت ہی غصے میں رہتا ہے, شاید ہی کوئی ایک دن ہو جب ہم نے اس کو ہنستے یا مسکراتے دیکھا ہو. بالکل. اچھا, اتنی آپ لوگوں نے گفتگو کی نا کہ ہم غصے کو جواز پیش کرتے ہیں, ہم غصے. اچھا, ایک اور چیز ہے تمازر, ہم غصے کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں. کئی ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ مطلب کہ ہر بزرگ کی اپنی جگہ ایک عزت ہے ہمارے خاندانی نظام میں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ بڑے جلالی ہیں تو ان سے ذرا ویسے ہو کے بات کرو. ہم نے غصے کو گلوریفائی کرنا سیکھ لیا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں ہم, کیوں؟ مطلب کہ کیا ہم ان کو کسی ایسے پیڈسٹل پہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ جی ان کو خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی بہت ہی اعلیٰ ہستی بنا دیا ہے اور ہم جی جب بھی آئیں تو ان سے ایسے ہو کے بات کریں؟ نہیں, وہ بھی تو ہمارے خاندان کے ہی بزرگ ہیں. وائی آر وی گلوریفائنگ دس اینگر؟ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر غصہ ہوگا گھر میں تو وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے برا ہے.
یا غلط ہے. آئی تھنک ان کو اویئرنیس نہیں ہے, انہیں اس کے کانسیکوینسز کا آئیڈیا نہیں ہے. یہی کہوں گی میں کہ اویئرنیس کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, ورنہ آپ کیوں گلوریفائی کریں گے ایک نیگیٹو ریاکشن کو. ایک نیگیٹو ریاکشن, ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, جہاں چھوٹے بچوں میں بہت ساری عادات ہم بچپن سے ہی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, وہیں پہ اگر ہمارا جو تدریسی نظام ہے, جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے, جو ہمارا کریکولم ہے, اگر ہم اس میں بجائے وہ رٹی رٹائی چیزیں سالہ سال سے ڈالنے کے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالنا شروع کریں تو آئی گیس آج سے اگلے 10 سال 20 سال کے بعد ہم ایک اچھی جنریشن دیکھ پائیں گے. امیزنگ آئیڈیا یہ تو. اور ڈیفینیٹلی بچوں کے اسکولز میں جب ہم یہ انٹرونشنز انکارپوریٹ کریں گے, اور صرف غصے سے نہیں, مطلب یہ کہ انزائٹی سے کیسے کوپ کر سکتے ہیں, ڈپریشن سے کیسے کر سکتے ہیں, اگر آپ نے کوئی لوڈ ون کی وفات ہو گئی تو آپ کیسے کوپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کسی لوڈ ون کے کسی مسئلے میں چل رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ ہم اگر میاں بیوی ہیں اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسا اٹوٹ بندھن ہے کہ جس کو آپ اٹس ناٹ اے سوئچ بٹن کہ آن آف, تو یہ بھی ہمیں سکھانا چاہیے اپنے جنریشن کو کہ جی کس طریقے سے یہ دو پہیے ہیں. بالکل. اور اگر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ غصے سے اگر ایک پہیہ تھوڑا سا پھول رہا ہے تو دوسرا والا تھوڑا فلیٹ ہو جائے تاکہ تھوڑا بیلنس میں آ جائے. رائٹ, یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریلیشن شپس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں, ایون جیسے کہ آپ کے والدین سے کیسی کمیونیکیشن ہونی چاہیے آپ کی, یہ بھی ہمیں اسکولز میں نہیں سکھاتے. اور بعض اوقات لوگوں کی والدین سے اپنی نہیں بنتی, کیونکہ وہ غصیلے ہیں, یہ ہیں, تو بچوں کو کوپ کرنے کی یہ میکینزمس ہم بچپن سے اسکولز میں سکھا سکتے ہیں, اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا بچوں کے لیے بھی. اور اوبویسلی جب وہ جنریشن بڑی ہوگی تو وہ اتنی ایک اویئر اور ایجوکیٹڈ جنریشن ہوگی کہ آپ دیکھیں گے ڈفرینس کہ وہ روڈ ریج اور اس میں نہیں پڑ رہی ہوگی. آئی ہوپ کہ ہم دیکھیں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں خواتین جو ہیں جب کچن میں چلی آتی ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قابو کر لیں اپنے آپ کو. غصے پہ قابو کر لیتی ہیں لیکن چمچہ پکڑنے پہ قابو نہیں ہو سکتا. تو آپا نے بھی میرے خیال سے کچھ کرچل جو ہے وہ چلا دیا ہے. چکن کو کیا کرتے ہیں وہ ایسے کر کے نہیں, میں نے چیک کیا, میں نے کہا کہ بھائی دیکھو کیا کیا ڈل چکا ہے, کیا کیا نہیں ڈل چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کھانا پکانا ہے نا, یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور جب آپ اپنے شوہر, اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کے لیے عورتیں کرتی ہیں تو جو ایک روحانی خوشی ملتی ہے, اس روحانی خوشی کا کوئی بدل اور کوئی جواب نہیں ہے. چلے, اور یہ اور خوشبو بھی ایسی آئے گی تو روح تو خوش ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے پکنے کے بالکل قریب ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈل رہی ہیں اور کچھ ڈل چکی ہیں. زبیر, میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیں کہ ابھی ڈل کیا چکا ہے اس کے اندر. جس میں جو میں نے شامل کیا ہے, ہلدی شامل کی ہے. پہلے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, نئے دیکھنے والے ان کو ذرا پتہ چل جائے گا. میں نے ہاف کپ کے قریب جو ہے اس میں ڈالڈا کوکنگ آئل شامل کیا ہے. 1.5 کلو کے قریب میں نے اس میں چکن شامل کیا ہے. اچھا, چکن جو ہے وہ آپ درمیانی سائز سے کٹوا لیجیے گا اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. واش کر کے وہ آپ نے شامل کرنا, اچھی طرح فرائی کرنا ہے. اس میں میں نے پھر سالٹ شامل کیا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں نے فریش ادرک شامل کیا ہے جو کہ خود کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہاں پر, ٹھیک ہے, وہ شامل کیا. ہلدی شامل کی جس کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ٹماٹر جو کہ 7 سے 8 میں نے ٹماٹر لیے تھے اور اس کو اسٹیم کر لیا تھا. اسٹیم کرنے کے بعد وہ شامل کیا ہے. تھوڑے سے اسپائسز میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں, کٹی ہوئی لال مرچیں وہ میں نے اس میں شامل کی ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ جو ہے یہ جو میں نے بتایا تھا کہ نمک, اوریگانو اور کالی مرچ, یہ تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے مکس کر کے رکھا ہوا تھا, یہ شامل کیا ہے. اب فردر جو اور مسالے میں شامل کر دیتا ہوں اس میں. اچھا, بٹر بھی آپ نے ایڈ کیا؟ سوری, ہاں, بٹر بھی ایڈ کیا. بٹر بھی ایڈ آدھا تقریباً 50 گرام کے قریب جو میں نے مکھن شامل کیا. اچھا, یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں کٹا ہوا زیرہ جو کہ میں نے بھون کے رکھا ہوا تھا خود سے, وہ اس میں شامل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور ساتھ جو ہے یہ میرے پاس ہے دھنیا پاؤڈر, اراؤنڈ ½ ٹی اسپون کے قریب جو ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا. اچھا, وائٹ پیپر اور کریم, دہی اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں اینڈ میں شامل کروں گا. ابھی ٹائم ہے, ابھی پکنے میں ٹائم ہے, پکچر ابھی باقی ہے, ابھی یہ کچھ گیا ہے اس کے اندر. اور یہ بھنائی, اچھا بھنائی جتنی اچھی ہوگی اتنے مزے کا بنے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. بھنائی جو ہے یہ اس کی سالن کی جان ہوتی ہے. تو جناب جو اچھا اگر آپ کھانا پکائیں گے تو یقیناً گھر میں ماحول اچھا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کریں کہ آج کے انتہائی اہم ٹاپک پہ پاپڑیا, اور زبیر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں چکن مکھنی کڑھائی, اور آپا جو ہیں بس آپ سیری جو ہیں فوراً سے جلدی گھر جا کے کرنا شروع کر دیں گے. چلیں جی, ابھی ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک انتہائی خوبصورت اور اہم گیسٹ مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوگی, انہیں ہم شامل گفتگو کریں گے, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں کہ جس کا نام ہے نیا دن رمضان اسپیشل. ہم آج غصے کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جو جذبہ ہے انسان میں جو خدا تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے اس کے اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہیں. کچھ اس پہ قابو کرتے ہیں, کچھ اس کو چینلائز کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں خاص طور پہ رشتے کے معاملے میں کہ کتنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس جذبے کو آپ اتنا زیادہ کھل کے ایکسپریس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ دوسرے کی نہ صرف زندگی تباہ کر دیتا ہے, دوسرے کی جان لے لیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے کیسز ہیں کہ جب تیزاب پھینک دیا جاتا ہے خواتین پہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, اس شخص سے نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس ایسپیکٹ کو بھی ہم شامل گفتگو کیے دیتے ہیں. اینڈ اس سے بہتر اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی اس پہ بات کرنے کے لیے کہ جو ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں, روح رواں ہیں اور پرائڈ آف پرفارمنس سے انہیں نوازا گیا ہے. مسرت مصباح صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. مسرت صاحبہ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بات کا ہم آغاز جو ہے یہی سے کرتے ہیں. رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک تو چیز یہ بھی یہ ایسا مہینہ کہ جہاں ہمیں درس دیا گیا ہے کہ آپ میں چاہے جتنا غصہ ہو, یہ وہ ایام ہے کہ جہاں پہ آپ نے ان کو قابو کرنا ہے, نہ صرف قابو بلکہ صبر سے کام لینا ہے تاکہ وہ نہ صرف آپ کے لیے بہتری ہو بلکہ آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی سیکھنے کا موقع ملے. کیونکہ ہم نے تو سنت رسول سے یہی سیکھا ہے. لیکن آپ اتنے سالوں سے اتنے کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہیں, برن کے کیسز اور یہ ساری چیزیں, یہ ایسا کار خیر آپ نے کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ نہیں کہ صرف وہ اپنا چہرہ چھپا رہے بلکہ جینے کی امید تک چھوڑ دیتے ہیں اور ایون ان کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں. جی یہ بھی دیکھا گیا ہے. لیکن ایسی خواتین کو نہ صرف آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرایا بلکہ لائم لائٹ میں لے کر آئیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع سے گفتگو کا آغاز کریں. انسان کیوں اتنا ریش, اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو وہ سامنے والے کی زندگی اس طرح تباہ کر دیں؟ میرے نزدیک ظاہر ہے کہ کئی وجوہات ہیں. مطلب خالی رشتہ سے منع کر دینے کے پر بھی نہیں پھینکا جاتا. بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو بھی جلا دیا جاتا ہے, جہیز نہیں لاؤ تو جلا دیا جاتا ہے. اگر آپ کی زمین کے تنازع ہوں تو اس میں اس کی تقسیم کے حوالے سے جلا دیا جاتا ہے. پھر بدلہ لینا ہوتا ہے تو سب سے کمزور کڑی کسی بھی گھر میں ایک پیاری معصوم بچی, عورت یا بیوی یا ایک بیٹی ہو سکتی ہے. غصے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں اس مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور نہ صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کے اقوال زرعی میں سے بھی یہی ہے کہ بھئی غصہ آپ نے پی نہ ہو جاتا. آپ اگر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ بھئی غصے میں ہو تو آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, پانی پی لو. یہ جیسے بھی آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں بتایا کہ مائیں کہتی ہیں کہ بھی ٹھنڈا پانی پی لو. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر آج تک ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اس حد سے گزر جاتے ہیں جہاں پر ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی اللہ کی مخلوق کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ منع کرنا تھا بلکہ چہرہ مسخ, جسم مسخ اور پھر اس کی زندگی بھی ختم. تو پھر اگین قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہیں کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ ہاتھ پکڑنے کی سکت رکھتے ہیں تو آپ ہاتھ پکڑیے, زبان سے بولیے, اور سب سے کمزور فارم جو ہے وہ دل میں آپ برا کریں. لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا. تو کیا تعلیم کا فقدان ہے؟ بالکل ہے. تعلیم ہمارے یہاں نہیں عام ہے, رائج نہیں ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا قرآن شریف ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ بالکل پڑھاتے ہیں. بلکہ جب ہم
قرآن شروع کرتے ہیں تم تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں ہیں جی, اور جب ختم ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھئی ایک دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ میرے بیٹے یا بیٹی نے قرآن پاک ختم کیا. اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا فرض ختم ہو گیا. میں سمجھتی ہوں نہیں, اس قسم کے جو جرائم جو کہ غصے کی وجہ سے جنم لے رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ شعور کا فقدان ہے جو کہ قرآن پڑھانے کے بعد اس کو سمجھانا ماں باپ کا فرض ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر 7 سال کی عمر کا لڑکا اور 9 سال کی عمر کی لڑکی جو ہے وہ قرآن پڑھ لے گی تو وہ عالم اور عالمہ بن جائے گی. ہم پڑھ کے کون سے بن گئے, ٹھیک ہے نا. مگر جب مجھے یہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہ گناہ اور ثواب کی تمیز کر رہے ہیں, اچھائی برائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں, عزت کی بات کر رہے ہیں, رشتوں کی پہچان ان میں آ رہی ہے, تو خالی ماں کا رشتہ نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ آپ جان لٹا دیں. سو ان تمام چیزوں میں ہماری پھر مذہب سے دوری آ گئی, اور مذہب سے دوری صرف اس لیے آ گئی کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور خواتین کے حوالے سے وہ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو جہاں لڑکی جو ہے اس کو اپنی پسند کی شادی کا حق ہے, طلاق کا اگر مرد دے سکتا ہے تو خلا بھی عورت لے سکتی ہے. بیٹیوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کو گھنونا اور ناپسندیدہ ایکٹ تھا کہ بچیاں جو تھیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. قرآن کے اندر پوری آپ کے سامنے سورہ ہے جس کے اندر ہیریٹیج کے حوالے سے سب کچھ صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ ہم اس لیے نہیں عمل کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ایجوکیشن اور کلچر, ہمارا جو اور آور ریلیجن, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردوں کو آٹومیٹکلی ایک ماں جو ہے وہ تربیت ہی یہی دیتی ہے. تم گھر کے بڑے ہو, جاؤ اپنی بہن کے ساتھ پرچون کی دکان جانا ہے, بہن 11 سال کی ہے اور بھائی جو ہے وہ 6 سال کا ہے, وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. بٹ یہ چیز اس کے دماغ میں انکلکیٹ کر دی جاتی ہے کہ نہیں تم ہی ہو مرد, تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو, تم گھر کے مرد ہو اور تم بڑے ہو. اس وقت اس کو یہ بتانا, سمجھانا, تمیز, بات چیت, یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور سوری ٹو کٹ یو, لیکن یہ جو بات بتائی جاتی ہے نا کہ گو کہ تم 6 سال کے ہو لیکن تم 11 سال کی بچی کے لیے مرد ہو, اس لیے تم اس کو اپنی تحویل میں لے کے جاؤ, یہ بتایا بھی اس لیے جاتا ہے کیونکہ باہر کس سے پروٹیکٹ کروانا ہے. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو یہ تلقین اور ترویج کی جائے کہ اگر تم اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہو تو باقی بھی جو دیگر آ رہی ہیں وہ بھی بہنیں ہیں, اس کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے بجائے ہم ایک پروٹیکٹر کے طور پہ کر رہے ہیں. تو یہ اچھا آپا, یہ میں اب آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, جو کام آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ کافی عرصے سے کر رہی ہیں, اور جیسے کہ میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ ان کو صرف ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا بلکہ ان کو آپ لائم لائٹ میں لے کر آئی ہیں. کیا اور ہم صرف اس پلیٹ فارم سے نہیں, صرف سماگر پلیٹ فارم سے نہیں, دیگر تمام تر میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی ان چیزوں پہ کئی بار آواز اٹھائی جاتی رہی, آپ خود جاتی رہی ہیں آواز اٹھانے کے لیے. کیا اس سب کا رزلٹ پازیٹیو آیا؟ کیا ایسڈ برن کے کیسز میں کمی آئی؟ میں یہ کہوں گی کہ ایسڈ برن کے کیسز کی اب اس کی رپورٹنگ ہونے لگ گئی ہے. پہلے رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کمی آ گئی ہے, یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس آ گئی, اور اویئرنیس میں میڈیا نے بہت بڑا جو اپنا حصہ ہے وہ ڈالا ہے. اویئرنیس کی وجہ سے اگر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی کسی بچی کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے تو وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے. جہاں میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو بریکنگ نیوز تھی, لیکن اس کے فالو اپ میں اگر وہ بچی بچ گئی اور وہ آج کسی مقام پر آ گئی ہے تو وہ بھی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کہ یہ جلی ہوئی بچی جس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ناک نہیں رہ گئی ہے, اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں, دیکھو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. یہ جو الفاظ تھے نا, امپاورمنٹ, انٹرپرینیورشپ, یہ ساری چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں, لیکن اب یہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ خواتین کا, بچیوں کا
बाएतमाद होना, उनका खुद मुख्तार होना, बाइख्तियार होना ओनली ब्रिंग्स इट बैक कि आप अगर तालीम नहीं हासिल कर चुके नहीं सकी तो आप जो है वो हुनर सीख लीजिए। अगर आपने हुनर सीख लिया तो आपने कुछ कमाना शुरू कर दिया। अब आप बोझ नहीं है। वही बच्ची जो किसी शादी ब्याह में नहीं ले जाई जाती थी क्योंकि वो जला दी गई हो या वो हादसाती तौर पे भी जल गई है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो उसने किया होगा। जब वो पैसे कमाने लगती है तो वो तोहफा भी दे सकती है ना शादी में, तो फिर उसको बुला भी लिया जाता है। सही है। अब बड़ी खूबसूरत आपने बात की, जब आप कमाते हैं तो फिर आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, लेकिन कुछ मर्दों को ये खुद मुख्तारी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि औरत खुद मुख्तार होगी। अब शायद मेरे आगे ऊंची आवाज़ में बात भी ये करे, उनका ये भी ख्याल है। अब जब इस तरह के विक्टिम्स आपके पास आते हैं, आप तो बड़े करीब से उन्हें जानती हैं, उन्हें देखती हैं, क्या उनके जज्बात होते हैं? मतलब हमारे पास तो अल्फाज नहीं है। यकीनन आप एक लंबे अरसे से ये करती आ रही, तो यकीनन आपने बड़ी हिम्मत करके, बड़ा हौसला करके इस चीज़ को देखा भी होगा और यकीनन आपने लोगों को हौसला दिया भी होगा। जी, एहसास की बात है बेटे। अगर खुदा न खास्ता मेरी बच्ची जल जाए तो मैं किस तरह तड़पूंगी, तो मुझे क्यों नहीं दूसरी की बेटी अपनी बेटी नज़र आती, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए इस काबिल समझा, जो कि हम में से कोई भी नहीं है, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने क्यों नहीं ये बातें पहले देखी, और फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र हर जगह पर अदा करना चाहिए। वो बच्चियाँ भी शुक्र अदा करती हैं जिनके साथ ये हादसा, ये वाक़या होता है। उनकी तकलीफ़ जो फ़िज़िकल है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो उनकी मेंटल तकलीफ़ है, जहाँ पर आप जो है उनका आपका आ सकता है कि उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लाएं। वो बच्चियाँ जब मुझसे ये पूछें हमने इतना बड़ा क्या गुनाह किया था जो हमें ये सज़ा दी गई, वो भी तो फला है, ठीक है ना। उस जो कंपैरिजन है उसको एक पॉजिटिव तरफ लाने के लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम बच्चियों को इलाज के लिए बुलाते हैं, इस वक्त हमारे पास मोर देन 775 बर्न्ड विक्टिम्स हैं, ठीक है। ये वो हैं जो हमारे पास आए हैं, जो बहुत से इंतकाल कर गए हैं। वो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनके घर वालों को भी सब्र दे और आइंदी की ज़िंदगी उनके लिए बेहतर हो। लेकिन 775 बच्चियों में से मेरे ख़्याल में 30-40 लड़कियों का ही कोई सज़ा मिली हो उन लोगों को जिन्होंने जलाया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कानूनी निज़ाम है उसमें डिले होता है, उसको क्रश कर दिया जाता है। इस ये तो लड़की पागल है, इसने तो अपने ऊपर ख़ुद आग लगा ली, वगैरह वगैरह। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सो उस सूरत में हमारी जो बच्चियाँ होती हैं वो फिर हाथ मतलब वो छोड़ देती हैं, कहती हैं अब और क्या करें, जल भी गए हैं। सो हम उनको इलाज में उनके लिए आसानियाँ करते हैं, हम उनसे एक पाई नहीं लेते, हम उनको रिहैबिलिटेट करते, जैसे आपने बताया। ना सिर्फ ये कि सिखाते हैं बल्कि उनको डिफरेंट उनके काम देते। अब मेरे पास अगर कोई आके कहता है जली हुई बच्ची के आप मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करा दें, तो मेरा दिल कटता है, क्योंकि ब्यूटिशियन का कोर्स जो है उसमें भला खूबसूरती कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और उसने एक ऐसी बच्ची खूबसूरती की बात करी जिसका चेहरा नहीं है। नर्सेस बन जाती हैं, पढ़ाई की तरफ जाना चाहती हैं, वो करते अपने घरों में काम करें, बेशक ब्यूटी का काम करें, सिलाई कढ़ाई वगैरह। अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें आपने देखा है कि जो मोटर बाइक्स होती हैं उसमें लोग जाके खाने देकर आते हैं या तो डिलीवरी के लिए। हाँ, तो हमने अपनी बच्चियों को जो कि जली हुई हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिलानी शुरू की है। पिंक राइडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ वो उनको सिखाते हैं मोटर बाइक करना। उनको फिर ये नहीं, उनका बाकायदा रोड का एग्ज़ाम भी होता है, उनको लाइसेंस भी दिया जाता है।
اور اس کے بعد وہ اس طرح سے بھی اپنا کام کرتی ہیں. نہ صرف وہ اپنا کر رہی ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہیں, شاید ان کے ہسبینڈ یا بھائی وغیرہ بھی ان کی وہ موٹر بائک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. زبردست یہ زبردست. اور یہ اتنی سکسیس سٹوریز ہیں, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم فیصل ہے. ان کو شیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا وکٹم ہے اور ہو جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی چھوڑ کے بیٹھ جائے. آپ اگر اس کی ہمت بنتے ہیں تبھی وہ آگے معاشرے میں سروائیو کر پاتا ہے. ویسے ایزیئر سیڈ دین ڈن. لیکن تماظر اس طریقے کی جب کوئی, میں تو ابھی 2 دن پہلے جلا تھا نا ہاتھ, ٹھیک ہے, ایسے ہی کچن میں جل گیا تھا ہاتھ, تو میں آدھا گھنٹہ تو اس کو سی کرتے رہتے ہیں. اب ایک ایسا شخص کہ وہ صرف جلا نہیں ہے, وہ صرف ظاہری طور پہ نہیں جلا ہے, وہ باطنی طور پہ بھی زخمی ہوا ہے, وہ انٹرنلی بھی اتنا انجر ہوا ہے, اور ایسا انجر ہوا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کا جو لازم جز ہے وہ ہار سنگھار ہے. وہ آئینہ کبھی دیکھتی ہوگی تو اپنے اوپر رشک کرتی ہوگی, خدا تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور کسی پاگل نے اس کے ساتھ اس طرح کا کام کر دیا ہے. تو کیسے تماظر اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے جب اس طریقے کی مینٹل ٹراما میں کوئی گزرتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح اس چیز سے نکالے, اس کی جو کہتے ہیں نا ادھڑ جاتی ہے جب روح, تو اس کی روح کو کیسے ٹاکا لگایا جائے؟ اچھا, اصل میں ہیومن بینگ کی سائیکالوجی ایسے ہے کہ ہم لوگ نا اپنے آپ کو ہر چیز سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جیسے دا وے وی لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جو ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے, جو ہماری آکیوپیشن ہوتا ہے, اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کے اندر اگر کوئی آبسٹیکل آ جائے اور کسی وجہ سے وہ کنٹینیو نہ ہو سکے تو لاس آف آئیڈینٹی بہت ساری سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ کرتی ہے. جیسے کہ سیم سائیکولوجیکل ایشوز کرونک النس کی بھی پیشنٹ کے اندر ہوں گے, کہ جس کو کرونک النس ڈائگنوز ہو جائے, کینسر ڈائگنوز ہو جائے کھڑے کسی کو, اور اس کو جاب چھوڑنی پڑ جائے, تو اس کی بھی لاس آف آئیڈینٹی ہوگی. وہی سیٹ اپ جو ہے ٹریٹمنٹ کا ہم یہاں بھی اپلائی کریں گے, کیونکہ سمٹمز وہی ہیں. انٹینسٹی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن سمٹمز وہی ہیں. جیسے کہ کرونک النس کے پیشنٹ کو ہم یہ بتا دیتے ہیں اب آپ شاید کام نہیں کر پائیں, انہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا کام چھوٹ جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے ریلیشن شپ چھوٹ جائے, انہیں جو ان کے پلانس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں, بیکاز ہیومن بینگس ہیو پلانس, ٹھیک ہے, کہ ہم اگلے 5 سال میں یہ کریں گے, اگلے 10 سال میں اپنی زندگی ایسے دیکھتے ہیں, تو وہ پوری چینج ہو جاتی ہے. سیم گوز فار برن وکٹم, کہ ان کے لیے بھی تو کاؤنسلنگ سیٹ اپ تو وہی رہے گا. جو ٹراما ہوا ہے اس کو ڈی ٹرامٹائز کریں گے. ڈی ٹرامٹائز کے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل میتھڈز ہیں, جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میں بہت سارے اف یو وانٹ می ٹو آئی کین ایکسپلین, لیکن کافی سارے ڈی ٹرامٹائزنگ کے میتھڈز ہیں. پھر جو ڈپریشن اور انزائٹی فالو ہوتی ہے اس کو بھی ہم سائیکولوجیکلی ویسی, جیسے کہ ہم میڈیکیشنز کی بھی مدد لے سکتے ہیں اور بیہیویئرل تھراپیز کی مدد بھی لیں گے. آئی ایم سو سوری, آئی تھنک اس کیس میں جہاں پہ جلی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں اس میں ان بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ایکسیپٹ کریں نا آپا, اگین وہی کہ ہم جب ایکسیپٹ نہیں کرتے نا اس میں تو ایسی خواتین معاشرے میں کیونکہ بہت سی دفعہ جب ہم کسی کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو کے لیے ان کے اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بی سڑ گئی ہے, پاگل نہیں ہوئی ہے, کہ مطلب جل گئی ہے مگر پاگل تو نہیں ہے, آپ ان کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں. سو وہ جو کاؤنسلنگ ہے وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے, گھر والوں کی بھی زیادہ ضروری ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو ٹاپک ہے یہ ایسا, اس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں تماظر سے ایک سوال ضرور پوچھوں گی, لیکن بریک کے بعد کچن کا رخ کریں گے اور نعت بھی سنیں گے, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. شعور و عرفان و آگہی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. شعور و عرفان و آگہی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے.
فکر مال و منال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زود عیسیٰ سبھی ہے روشن عیسائینے میں، سبھی ہے روشن عیسائینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے، حیات سے بھی گداز دیکھی، حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اور اس کلام کا بہت پیارا شعر ہے، تینوں مجھ کو ہی سب سے پیارے ہیں، تینوں مجھ کو ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، بھئی خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ کنتو مولا فہذ علی المولا، بہت ہی خوبصورت یہ کلمات پیش کیے گئے۔ تو میں ایک گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل، اور ٹاپک ہمارا آپا جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ ایسڈ وکٹمز جو ہیں، برن وکٹمز جو ہیں، ان کو ہم ڈیل کیسے کریں۔ تواضع پہلے تو میں سوال آپ سے کروں گی کہ جو شخص یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے، اسے کس طرح کی نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کو جلانا، کسی پہ ایسڈ پھینکنا، کسی کو تکلیف ایزا دینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب اس کے لیے معمولی سی چیز ہے یہ کہ معمولی سی بات پہ آپ کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کیا سوچ کے یہ کرتا ہے؟ اچھا، یوزلی کرمنلز کو کوئی نہ کوئی سائیکائٹرک ڈس آرڈر ضرور ہوتا ہے۔ میجورٹی کرمنلز کو جب آپ ڈائگنوسس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو سائیکائٹرک ڈس آرڈرز نکلتے ہیں، جس کے اندر ایک ہے نارسسزم جو بہت کامن ہے، دوسرا سائیکوپیتھک ڈس آرڈر ہے جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایموشنز کی شدید کمی ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے MRI لیں ان کے برین کے تو وی کین سی کہ جو ایموشنل سینٹر ہوتا ہے برین کا ان کا شرنک ہوتا ہے۔ تو سائیکائٹرک
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई जो साइकोपैथिक टेंडेंसी लगता हो वो क्राइम भी करे। ओके, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कैन उसको, वो तो फिर मैं लॉ में तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन क्राइम और चेक जो है वो तो हमें सोसाइटी में इम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि हर साइकोपैथिक, यहाँ तक कि कुछ सर्जन्स, एक रिसर्च थी बहुत फेमस हुई थी कि कुछ सर्जन्स, क्या MRI देखा गया था तो उन्होंने कहा कि उनका जो है वो सेंटर, इमोशनल सेंटर थोड़ा छोटा था, विच वुड मीन कि उनके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज होंगी, पर वो बहुत अच्छे सर्जन्स थे, बहुत ज़बरदस्त सर्जन्स थे। तो हर साइकोपैथिक जो है वो क्रिमिनल नहीं होता, बट क्रिमिनल्स यूजुअली साइकाट्रिक रेफरल से उनको साइकाट्रिक रेफरल्स दिए जाते हैं और उनके बचपन में भी इश्यूज देखे जाते हैं मेजॉरिटी। यहाँ तक कि देयर वाज दिस ह्यूज रिसर्च व्हिच शोड कि जो सीरियल किलर्स हैं मेजॉरिटी के बचपन शदीद ट्रॉमेटाइज थे, इसमें से उनके वालिदैन उन पे तशद्दुद करते थे, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था बहुत छोटी उम्रों में। तो इस तरह की हिस्ट्रीज होती हैं क्रिमिनल्स की। और वही बात है ना फैसल, हमने एक सवाल भी किया था ना ये कि जब बचपन में आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलती है, फिर इसका जो एक अलार्मिंग रिजल्ट आता है वो ये आता है कि आप अपनी शख्सियत से फिर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। किचन की जानिब रुख करते हैं और जुबैर से पूछते हैं, जी जुबैर, चिकन मखनी रेडी होगी? ओह वाह वाह वाह, जबरदस्त। आप एज यू कैन सी थोड़ा सा कैमरा दिखाएं, जरा जूम करके दिखा दें, बल्कि मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है फर्दर जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, इसमें जो है पहले तो मैंने चिकन शामिल किया था ऑयल के अंदर, डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर, ठीक है, तो सॉल्ट शामिल किया था मैंने, ठीक है, और उसके साथ साथ जो चिकन को अच्छी तरह फ्राई किया, हल्दी शामिल किया मैंने ½ टीस्पून, फिर मैंने 8 के करीब जो है वो टमाटर जो है रेड जो है वो अपने रेड टमाटर उसको स्टीम करना, अच्छे से स्टीम करने के बाद जो है आप टमाटर का पेस्ट बना लें, वो इसमें शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। शामिल करने के बाद इनको आप अच्छी तरह भून लें, भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस शामिल करना है, रेड चिली पाउडर आपने वो शामिल करना है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ साथ जो है ब्लैक पेपर और वाइट पेपर का पाउडर जो है वो शामिल करना है, और इसको साथ साथ जो है आप भूनते रहें। कढ़ाई का सबसे बड़ा अमल है, भूनना बहुत ज़रूरी है, सही है, ठीक है। भूनने के साथ साथ जो है मैंने इस पर फिर दही शामिल की है, दही शामिल की, दही का अपना पानी ख़त्म हुआ और अच्छी तरह दोबारा भूनना है। भूनने के बाद मैंने आखिर में क्रीम शामिल की है और अब मैं इसको डिश आउट करूँ, चूँकि मखनी हांडी है तो मक्खन भी मैंने मक्खन भी शामिल किया है, तो अब इसको आप डिश आउट करें। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। और एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपस आप, वैसे तो हम बात लार्ज स्केल पे करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ सिविक सेंस। हमारे किचन में भी कुछ इस तरीके के मामलात हो जाते हैं, तो अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टोटके अपनाते हैं, कुछ कहते हैं टूथपेस्ट लगा लो, कुछ सीधा आटा लगा लो, ठंडे पानी के नीचे हाथ ही रख लो। तो ये क्या है इसका रेमेडी क्विक अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जो अकल कहती है वो ये कहती है कि आपके कोई ऐसे कपड़े ना हो जिनके लटके हो, या आप कढ़ाई में आपने अगर दुपट्टा पहनना है बांध के पीछे बांध लीजिए, लेकिन फिर भी हादसात हो सकते हैं। तो आप जो है अपने किचन के अंदर वो तमाम चीज़ें ज़रूर रखें जो कि एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप क्रीम्स रख सकती हैं। पानी के बारे में ये मिथ है कि अगर पानी डालेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। होता है आपा ऐसे, वैसे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, लेकिन होता ये है कि जब कोई बड़ी जैसे तेल गिर गया या गर्म पानी ऊपर गिर जाता है तो आपको पानी जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी जलन कम होती है, और उसके बाद जो आंवले होते हैं वो कम पड़ते हैं। नंबर 1 कहते हैं दूध भी अगर आप डाल लें अपने अब देखिए, जब ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, गरीब के घर में खाने को रोटी नहीं है तो वो दूध ले लेगा अपने ऊपर, वो तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड देन मस्ट बी टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं बस अभी ठीक हो जाएगा, अच्छा ये लगा देता हूँ वो लगा देता हूँ। तो अनलेस यू आर श्योर अबाउट अ टोटका, अदरवाइज डोंट, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस के अंदर एल्कलाइंस जो होते हैं उससे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अंदर तक चले जाते हैं। आग से बच्चों को दूर रखिए, गर्म पानी से बच्चों को दूर रखिए। बेटियों को जो जलाया जाता है, छोटी बच्चियों को, उनको हम ऐसे भी वाक़े हुए जिसमें दादे ने बेटी को जो है वो तंदूर में गिरा दिया। अल्लाह अकबर। आप ये वही ना बैकवर्ड्स एरिया है, लेकिन इनके लिए अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। तमाजुर आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप सब लोग जो देख रहे हैं,
آپ کے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ان بچیوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی مدد کریں. اسمائل اگین. وہی بات ہے نا کہ جتنے ہاتھ ان ہاتھوں سے جڑیں گے اتنی زیادہ ہمیں کامیابیاں نظر آئیں گی. دلشاد آپ کا بھی شکریہ. تو ہم کچن کا دوبارہ رخ کرتے ہیں. تو زبیر بن گیا, اور یہ کیا ویجز بھی آپ نے کچھ بالکل یہ میں نے گارنشنگ کی ہے ایکچولی ووڈن پلیٹر میں, اور کھانے بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے کھانے کو پروسنا یعنی کہ سرو کرنا جو ہے نا وہ بھی بہت ساتھ ساتھ ضروری ہے. پریزنٹیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ کٹوری میں کیا ہے؟ یہ کٹوری میں میں نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ یوگرٹ کا ایک سیلڈ ہوتا ہے کڑھائی کے ساتھ, تھوڑا سا دہی اور تھوڑا سا کھیرا, تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا جو میں نے کالا نمک شامل کیا, زیرہ شامل کیا اور سالٹ شامل کیا. اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی کڑھائی کے ساتھ تو یہ ضروری ہے. زبردست بھائی, کیا زبردست آپ نے چیز بنائی ہے. افطاری سحری آپ دونوں اس میں کھا سکتے ہیں. افطاری میں بھی کھائیں, سحری میں بھی آپ کھائیں, اور کھاتے ہوئے بس ہاتھ تھوڑا کھینچ لیں کیونکہ اعتدال ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کے شو سے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک رکھیے اپنا خیال اور رمضان کی برکتیں اسی طرح سمیٹتے رہیے. خدا حافظ.